پہلے ذرا قومی اسمبلی والی تقریر پہ آ جاتے ہیں. چلیں. آپ نے ایک ایسی بات کی جس سے کہ جو تحریک انصاف کے جو لوگ تھے اسمبلی میں انہوں نے احتجاج شروع کر دیا، لیکن جو بات آپ نے کی کہ پاکستان کے جو پہلا ملٹری ڈکٹیٹر ہے جنرل ایوب خان، اس کی میت کو قبر سے نکال کے پھانسی دی جائے. بہت سے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، کچھ لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا صرف پہلا فوجی ڈکٹیٹر، دوسرا، تیسرا اور چوتھا نہیں؟ میر صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا. 1642 میں ایک ریولوشن آیا تھا برطانیہ میں، اور لانگسٹ پارلیمنٹ اس کو کہتے ہیں. الٹیمیٹلی کرامویل جو ہے گھوڑے پہ سوار ہو کے پارلیمنٹ پہنچ گیا اور اس نے پارلیمنٹ کو معطل کر دیا اور مارشل لا لگا دیا. بدقسمتی کہ جب مرا تو اس نے اپنے بیٹے کو جانشین مقرر کر دیا. سارے اسی طرح ڈکٹیٹر سارے اسی طرح ہی ہوتے ہیں. تو وہ جب میرا خیال ہے یہ 1663 کی بات ہے، جب فرانس سے بادشاہ واپس آیا، کرامویل اور اس کے بیٹے کی حکومت ختم ہوئی، تو انہوں نے مقدمہ چلا کے اس کی لاش کا جو بھی باقی کچھ رہ گیا ہوا تھا اس کو انہوں نے وصولی بے. ایک سمبولک چیز تھی. یہ ڈیمانڈ جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ہوئی تھی کہ جی یہ 2014 سے جو ہے احتساب شروع کیا جائے. تو یہ پھر بڑھتی جو ہے نا، میں نے اس کے اوپر کہا، میں نے کہا جی اگر یہی احتساب کرنا ہے تو جن لوگوں نے آرٹیکل 6 پہ بات ہو رہی تھی نا، عمر ایوب صاحب نے آرٹیکل 6 کی بات کی تھی کہ لگنا چاہیے، فلاں پہ لگنا چاہیے، فلاں پہ لگنا چاہیے، فلاں پہ لگنا. تو میں نے کہا جی اس کا سب سے پہلے اطلاق جو ہے نا وہ ایوب خان پہ ہونا چاہیے. دروازہ جو اس ملک میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ کا یا ملٹری انٹرونشن کا یا کانسٹیٹیوشن کی ایبروگیشن کا جو ہے نا وہ کھولا تھا ایوب خان نے. 10-11 سال اس نے حکومت کی اور پھر جاتی دفعہ ایک اور ملٹری ڈکٹیٹر کے حوالے کر کے گیا. 1962 کا کانسٹیٹیوشن اگر جاری اور ساری رہتا، عبد الجبار جو سپیکر تھے بنگالی ان کے حوالے ہوتی، ہو سکتا ہے پاکستان بھی نہ ٹوٹتا. جی. ہی انشورڈ، اس نے یہ بالکل انشور کیا کہ جو اس کا اوریجنل پروگرام تھا بنگلہ مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے کے لیے، جس کے لیے تاریخ کا حصہ ہے، آپ نے بھی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جی وہ مذاکرات ہوتے رہے کہ یہ جب بنگالیوں سے جان چھڑاؤ، یہ اس کی ایک اختراع تھی ذہن کی. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف انکوائری بھی ہوئی تھی جب پارٹیشن میں جو ہندو جاتے تھے اس طرف مہاجر ہو کے انڈیا بھارت کی طرف جو جاتے تھے ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا اور کیا لین دین. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کو پوسٹنگ کر دی تھی ان کی ایسٹ پاکستان. پہلے انکوائری ہوئی، بلکہ انکوائری میں جو ہے جنرل موسیٰ بھی شامل تھے. انہوں نے فیوریبل انکوائری کے چکر میں کسی نے ان کو پوچھا کہ تم سی این سی کس طرح بن گئے؟ انہوں نے کہا میں سی این سی اس دن بنا تھا جس دن ہم نے فیوریبل رپورٹ لکھی تھی کہ ایوب خان کے بارے میں اس دن سی این سی بن گیا تھا. یہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے. تو میں آپ کے ساتھ بالکل اگری کرتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کی ایبروگیشن جو ہے اگر اس کے اوپر کوئی سلسلہ ہم نے کرنا ہے تو چاروں کے چاروں ڈکٹیٹر ہونے چاہیے. عمر ایوب صاحب کا موقف ہے کہ پہلا مارشل لا دراصل سکندر مرزا نے لگایا تھا، ایوب خان نے نہیں لگایا تھا. اچھا، واردات سکندر مرزا نے کی تھی پہلا، ویسے معصوم کڈے نے، لیکن وہ کچھ دن کے بعد پھر ایوب خان نے سکندر مرزا سے استعفیٰ لے کے خود قبضہ کر لیا. ہاں، یعنی الٹیمیٹ واردات جو تھی وہ تو پھر یہ ایوب خان نے کی تھی. ہاں، اور اس کے بعد اگر وہ اتنے ایماندار تھے، اتنے محب الوطن تھے، اتنے آئین پسند تھے تو کرتے آئین کو ریسٹور. 1956 کا آئین ریسٹور کرتے اور اس کے تحت جو ہے حکومت کو بحال کرتے. الیکشن ہونے والے تھے، الیکشن کرواتے. اب اس کے بعد 11 سال چمبڑ کے بیٹھے رہے اور سارا نال ٹبر لوٹ مار کرتا رہے گا. یہ میں آپ سے بعد میں سوال کرتا ہوں، لیکن ابھی ایک جو سوال فوری طور پہ میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ چلیں آپ عمر ایوب پہ تو غصہ دکھا رہے ہیں کہ وہ پہلے فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کا پوتا ہے، لیکن جنرل ضیاء الحق نے بھی 11 سال پاکستان پہ حکومت کی. ان کا جو برخوردار ہے اعجاز الحق، وہ آپ کے ساتھ قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے اور حکومت کا اتحادی ہے، اور تھوڑے دن پہلے جو کیبنٹ کی میٹنگ تھی اس میں اسپیشل انوائٹی کے طور پہ بیٹھا ہوا تھا. تو عمر ایوب پہ غصہ اور اعجاز الحق کے ساتھ دیکھیں میری بات سنیں، میں امیر صاحب میرا بڑا کلیئر اس پہ موقف ہے.
مجھے اس بات کا تانا دیا جاتا ہے کہ میرے والد نے ان کے ساتھ ایک عرصہ گزارا، جنرل ضیاء کے ساتھ مجلس شورا کے چیئرمین رہے، میرا 3 سال وہ چلی تھی۔ وہ اگر آپ مناسب سمجھے تو میں آپ کو سنواتا ہوں جی، کل شیخ وقاص اکرم صاحب نے واقعی یہ ایک تانا مارا ہے، ذرا سن لیں انہوں نے کیا کہا۔ عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ اس وقت کے پروگریسو پولیٹیشین ہے اور انہوں نے اپنا راستہ خود چنا ہے۔ ان کو آپ ماضی کے تانے دینے کی کوئی یہ بے تکا کام ہے، اور خصوصاً خواجہ آصف صاحب کے منہ سے یہ کام اس لیے اچھا نہیں لگتا کہ خواجہ صاحب کے جو والد تھے وہ جنرل ضیاء الحق کی شورا کے ممبر بھی تھے اور چیئرمین بھی تھے۔ جس وقت جنرل مشرف سے یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کولیشن گورنمنٹ نے وہ لیا، حلف لیا وزراء نے، تو کالی پٹیاں بات ڈرامہ ہے نا، کالی پٹیاں بن کے بندہ تو انہوں قبول ہے کالی پٹیاں نالو حرام جڑے حلال ہو جائے گا۔ جناب کی سیاست جو تھی وہ بھی جنرل ضیاء الحق کے دور میں کیسے گزری، کیا کیا عہدے آئے۔ یہ انہوں نے تانا مارا، تو پہلے ذرا یہ بتا دیں کہ جو خواجہ صفدر صاحب جو ہیں وہ چیئرمین تھے مجلس شورا کے، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ میں نے یہ موقف اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا ہوا ہے، آپ کے پروگرام میں بھی میرا مشرف دور میں آپ نے بات کی تھی۔ مشرف دور میں بات کی، اور اس کے بعد جو ہے میں نے میاں نواز شریف کی حکومت کے دوران بھی میں نے یہ کہا، بلکہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران میں بھی یہ کہا۔ بات یہ ہے کہ میرے والد کو اس وقت ہائنڈ سائٹ کا ایڈوانٹیج نہیں تھا۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ جنرل ضیاء کی جو ڈکٹیٹرشپ نے کتنا ملک کو نقصان پہنچایا، تو میرے یہ ایڈوانٹیج ہے نا۔ اس وقت جو صورتحال تھی، پرہیپس اس ڈیسیژن کی جو ہے وجہ یہ تھی کہ وہ ایڈوانٹیج ان کو نہیں تھا ہائنڈ سائٹ کا۔ پیچھے مڑ کے آج دیکھتا ہوں تو میں فیصلے کو غلط قرار دیتا ہوں، اور میں نے اس کی اسمبلی کے فلور پہ معذرت کی ہوئی ہے، جنرل مشرف کے وقت جو ہے معذرت کی ہوئی ہے کہ میرے والد کی اگر ایسوسیشن رہی ہے، آپ ان کے کیریئر کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، صحافی کے طور پہ بھی آپ کے والد صاحب بھی جانتے تھے، ان کا کیریئر جو ہے تھرو آؤٹ کیریئر جو ہے ایک جمہوری رہا۔ ایک اس ایسوسیشن ان کی جو ہے اس کے لیے میں نے 1 دن نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ معذرت کی ہوئی ہے۔ کریں یہ بھی معذرت، بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی معذرت کریں، یعنی یہ اپنے دادے کی بھی معذرت کریں۔ اور والد ان کا جو ہے وہ میاں نواز شریف ان کا لیڈر تھا، میاں نواز شریف نے ان کو لیڈر آف اپوزیشن بنایا تھا، میاں نواز شریف نے ان کو اسپیکر بنایا تھا، یاد ہے نا، یہ ریسنٹ تک ہے۔ 4 پارٹیوں کے پوسٹروں کے اوپر یہ الیکشن لڑے ہوئے ہیں، سائیکل یہ بنے، اس کے بعد بیٹ یہ بنے، اس کے بعد تیر یہ بنے، اس کے بعد ایک اور تیر نہیں کبھی بنے ویسے، نہیں 4 پارٹیوں پہ، ایک دفعہ وہ کاف لیگ میں تھے، کاف لیگ میں تھے، ہاں بالکل۔ شوکت عزیز کے نمبر 2 یہ تھے، یہ پروگریسو کہاں سے ہو گئے جی؟ اچھا لیکن جو خواجہ صاحب یہ اعتراض ہے جس طرح یہ پروگریسو جو ہے، میں پھر یہ بات کرنے والے بھی اتنے ہی پروگریسو ہیں۔ 2008 میں کچھ عرصے کے لیے جب آپ مشرف صاحب تواڈی آسے نے ساری گلاں بیان کر دیتی، 2008 میں آپ نے کالی پٹی باندھی ہوئی تھی اور پرویز مشرف سے آپ نے حلف لے لیا تھا، اور پیٹرولیم کے منسٹر بن گئے تھے آپ۔ ایک جمہوری حکومت قائم ہوئی تھی اور پھر اسی حکومت نے مشرف کو فارغ بھی کیا تھا۔ چلیں یہ بھی آپ کا جواب آ گیا، ادار چکا دیا تھا نا ہم نے۔